اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الافعال التامۃ والناقصۃ۔ سبق کا عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ سبق نمبر ہے الدرس السابع والثلاثون، یعنی 37واں سبق۔ تو چلتے ہیں جی 37ویں سبق کی طرف، جس کا موضوع عنوان ہے افعال تامہ اور افعال ناقصہ۔ تو پہلے دیکھتے ہیں جی افعال تامہ اور افعال ناقصہ کہتے کنہیں ہیں۔ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ افعال تامہ وہ ہیں جو اگر لازم ہوں، دیکھو درس نمبر 18 پارٹ 1 کا، تو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات مرکب تام یا جملہ بن جائے، اور متعدی ہوں، دیکھو سبق نمبر 17، تو فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر۔ اور آگے ایگزامپلس دی ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل تام جو ہے یا افعال تامہ ایسے افعال ہوتے ہیں جو اگر لازم ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، یا وہ لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے۔ لازم فعل اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا، یعنی جو فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے، اور متعدی فعل اس کو کہا جاتا ہے جو بات پوری کرنے کے لیے مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ انگریزی میں آپ فعل لازم کو انٹرانسٹیو ورب اور متعدی فعل کو ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ افعال تامہ وہ ہیں جو اگر لازم ہو تو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات کر دیتے ہیں، پوری بات بن جاتے ہیں، مرکب تام یا جملہ بن جاتے ہیں، اور اگر متعدی ہوں تو فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر پوری بات مرکب تام یا جملہ بن جائیں۔ جاء زید، ایگزامپل پہلی، زید آیا۔ جاء ایک لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں آتا، تو جاء فعل اپنے فاعل زید کے ساتھ مل کر مرکب تام یعنی جملہ بن رہا ہے۔ اور ضرب زید فرسن، زید نے ایک گھوڑے کو مارا، تو ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر پوری بات مرکب تام یا جملہ بن رہا ہے۔ اور بتا رہے ہیں کہ عام افعال اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اگلی سکرین پہ آپ کو بتائیں گے افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ افعال ناقصہ ہیں تو لازم، یعنی یہ لازم ہوتے ہیں، متعدی نہیں ہوتے، یعنی ان کا فاعل ضرور ہوتا ہے، لیکن فاعل پر تمام نہیں ہوتے۔ فاعل پر تمام نہیں ہوتے کا کیا مطلب ہے کہ فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتے، بلکہ ان کے فاعل کے متعلق کسی صفت کے بیان کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے، یعنی فاعل کے متعلق کوئی صفت ضرور بیان کرنی پڑے گی آپ کو۔ مثلا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سارا زیدن۔ اب سارا ایک فعل ناقص ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، اور سارا کے معنی ہے ہو جانا۔ تو ترجمہ کریں گے اس جملے کا، سارا زیدن، زید ہو گیا۔ اب زید ہو گیا، آپ کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ زید کیا ہو گیا۔ یہ کوئی پوری بات نہیں ہوتی جب تک کہ یہ نہ کہیں کہ وہ کیا ہو گیا۔ پس جب کہا جائے گا سارا زیدن غنیًا، زید غنی ہو گیا، تو فاعل کے متعلق غنی صفت بیان کی گئی اور پھر بات پوری ہوئی۔ تو یہ ہے جی فعل ناقص۔ تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ پچھلے اسباق میں جو افعال ناقصہ معتل اللام مذکور ہوئے ہیں وہ لفظ کے لحاظ سے ناقص ہیں، یعنی ان کے آخر میں حرف علت آتا ہے، اور یہ افعال ناقصہ معنی کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ تو فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ فعل ناقص جب بھی بولا جائے گا تو ایک فعل ناقص ہوگا جو غیر صحیح فعل کی قسم ہوگا، اور غیر صحیح فعل کی وہ قسم فعل ناقص ہوگا جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے۔ اور فعل ناقص دوسری ٹرمینالوجی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو فعل تام نہ ہو، یعنی جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہ کرے بلکہ اس کے فاعل کے متعلق کوئی صفت ذکر کرنی ضروری ہو۔ تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ فعل ناقص کے فاعل کو اس کا اسم اور صفت کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ تو ٹرمینالوجیز بھی اب ڈیفرنٹ ہو جائیں گی۔ جب بھی فعل ناقص آئے گا تو اس کا فاعل اب فاعل نہیں کہلائے گا بلکہ اس کا اسم کہلائے گا، اور وہ جو صفت آپ نے
فاعل کے متعلق ذکر کی ہے اس کو اس فعل ناقص کی خبر کہا جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ فعل ناقص کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصبی میں۔ تو ظاہر بات ہے ہوتا تو وہ فاعل ہی ہے نا، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے اس کا نام بدل دیا، اسے اسم کہہ دیا، تو اب اس کی اعرابی حالت تو نہیں بدلے گی نا، اعرابی حالت اس کی وہی رفع ہی رہے گی۔ تو اب ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فعل ناقص جب بھی آئے گا تو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی۔ پہلی بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ فعل ناقص جب بھی ہوگا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی۔ جیسے کانا خالد شجاعا، اب کانا ایک فعل ناقص ہے، خالد اس کا اسم ہے اور شجاعا اس کی خبر ہے، تو خالد مرفوع ہے اور شجاعا جو ہے وہ منصوب ہے، اور ترجمہ ہوگا خالد بہادر تھا۔ پانچواں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور اس وقت مبتدا تو بدستور حالت رفع میں رہتا ہے مگر خبر حالت نصبی میں آ جاتی ہے۔ یہ آسان بات ہوگی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر ان کے داخل ہونے کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا مبتدا مرفوع ہی رہتا ہے لیکن خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ لیکن بس یہ یاد رہے کہ جملہ اسمیہ پر افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر کو اب ان افعال ناقصہ کا اسم اور خبر کہیں گے۔ چھٹا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جملے کے اعراب میں تبدیلی پیدا کر دینے کی وجہ سے افعال ناقصہ کو نواسخ جملہ یعنی اگلی بات بدل دینے والے بھی کہتے ہیں۔ ساتواں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسی موقع پر یہ بھی سمجھ لینا مناسب ہے کہ انا اور اس کے اخوات، انا اور اس کے اخوات سے مراد حروف مشبہ بالفعل ہے جو کہ انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے لکھ بھی دیا انہوں نے، یعنی انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعل بھی نواسخ جملہ کہلاتے ہیں۔ تو نواسخ جملہ کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ نواسخ جملہ اگلی بات بدل دینے والے۔ تو انا و اخواتھا یہ بھی نواسخ جملہ ہیں اور افعال ناقصہ یہ بھی نواسخ جملہ ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات جو ہیں ان کا عمل فعل ناقص کے برعکس ہوتا ہے، یعنی انا مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع، اور یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ذیل کی مثالیں اور ہر ایک کا فرق ذہن نشین کر لو۔ تو آگے چارٹ دیکھ لیجئے، ایک جملہ اسمیہ آپ کا پہلے کالم میں ہے، اس کے بعد اس پر کانا ایک فعل ناقص داخل کیا گیا اور تیسرے کالم میں حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف انا داخل کیا گیا ہے۔ جملہ اسمیہ ہے جی الرجل حاضر، آدمی حاضر ہے، کانا داخل ہوا تو الرجل جو ہے وہ مرفوع ہی رہے گا، حاضر جو ہے یہ منصوب ہو جائے گا، تو جملہ بن گیا کان الرجل حاضرا، آدمی حاضر تھا۔ ترجمہ کریں گے کیونکہ کانا تھا کے معنی میں آتا ہے، اور انا جب داخل ہوگا تو آپ کہیں گے ان الرجل حاضر۔ اب یہاں پر مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو گیا اور خبر مرفوع ہی ہے، بے شک آدمی حاضر ہے۔ الرجلان حاضران، دونوں آدمی حاضر ہیں۔ کان الرجلان حاضرین، دونوں آدمی حاضر تھے۔ ان الرجلین حاضران، بے شک دونوں آدمی حاضر ہیں۔ الرجال حاضرون، آدمی حاضر ہیں۔ کان الرجال حاضرین، آدمی حاضر تھے۔ ان الرجال حاضرون، بے شک آدمی حاضر ہیں۔ الامہات حاضرات، مائیں حاضر ہیں۔ کانت الامہات حاضرات، مائیں حاضر تھیں، اور ان الامہات حاضرات، بے شک مائیں حاضر ہیں۔ دوسرے کالم میں اب آپ کو ایک فرق نظر آیا ہوگا کہ کانا کے ساتھ کانت بھی استعمال ہوا ہے، تو چونکہ یہ فعل ہے نا تو فعل کی طرح اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کانا کی پوری گردان جو ہے وہ چلتی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگلی اسکرین پہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ افعال ناقصہ ہیں کون کون سے۔ تو افعال ناقصہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے۔ پہلا ہے کانا جو کہ تھا، ہوا یا ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سارا جو ہوا کے معنی میں، اصبحا صبح کے وقت ہوا یا صرف ہوا، امسا شام کے وقت ہوا یا ہوا، اضحیٰ چاشت کے وقت ہوا یا ہوا، ظلہ دن میں ہوا یا ہوا، باتا رات میں ہوا یا ہوا، داما ہمیشہ ہوا یا رہا،
ما زالا ہمیشہ ہوا یا رہا، ما برہا ہمیشہ رہا، ما فتیا جس کو ما فتیا بھی لکھا جاتا ہے ہمیشہ رہا، من فکا ہمیشہ رہا، ما داما جب تک رہا، اور لیسا نہیں ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ تھے جن کے معنی بھی آپ نے دیکھ لیے۔ تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ مذکورہ سب صیغے ماضی کے ہیں۔ دیکھ لیجئے، کانا ماضی کا ہے، سارا ماضی کا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، داما سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ ان کے مصدری معنی کی بجائے ماضی ہی کے معنی لکھنے مناسب معلوم ہوئے، یعنی جو ترجمہ نے لکھا ہے وہ مصدری معنی میں نہیں کیا بلکہ ماضی کا پہلے صیغے کا ترجمہ ہی لکھ دیا گیا ہے۔ لیسا بھی فعل ماضی ہی ہے مگر زیادہ تر زمانہ حال ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ لیسا ایک فعل ماضی ہے لیکن اس کا ترجمہ حال میں ہوگا۔ لیس الولد کاذبن، یعنی جملہ اسمیہ تھا الولد کاذبن، لڑکا جھوٹا ہے، آپ نے لیسا لگایا۔ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اس نے اپنا نہیں کا مفہوم اس میں پیدا کیا اور مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیا، خبر کو منصوب کر دیا، تو لیس الولد کاذبن بن گیا، لڑکا جھوٹا نہیں ہے۔ مادامہ اور لیسا کے سوا تمام افعال ناقصہ سے مضارع بھی بن سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جی، نوٹ کر لیں اچھی طرح۔ بتا رہے ہیں کہ مادامہ اور لیسا، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ افعال ناقصہ کتنے آپ کو بتائے گئے ہیں، 14 افعال ناقصہ ذکر کیے ہیں۔ ان 14 میں سے وہ بتا رہے ہیں کہ مادامہ اور لیسا، مادامہ اور لیسا کو ذرا نکال دیں جو دونوں کالمز کے آخری الفاظ ہیں۔ باقی جو 12 ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سے مضارع بھی بن سکتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ اور شروع کے 8 فعلوں سے امر اور نہیں بھی بنتا ہے۔ 8 سے مراد کون سے ہیں؟ یعنی کانا سے لے کے باتا تک اور دوسرے کالم میں سارا سے لے کے داما تک، ان سے امر اور نہیں بھی بنتا ہے۔ مادامہ اور لیسا کو نکال دیں تو باقی جو 12 ہیں ان سے آپ کا مضارع بھی بنے گا۔ مثلا کانا کا مضارع یکونو ہوتا ہے، سارا کا یسیرو ہوتا ہے، اصبحا کا یصبحو، اصبحا باب فعال کے وزن پہ ہے نا تو اصبحا یصبحو۔ اسی طرح امسا یمسی، یہ بھی باب فعال کے وزن پہ ہے، اضحا یضحی، یہ بھی باب فعال کا وزن ہے، ظلا یظلو جس طرح باب ضربہ میں استعمال ہوتا ہے، باتا یبیتو باب ضربہ یضربو سے، داما یدومو، ما زالا لا یزالو، کیونکہ ماضی کے ساتھ ما لگا ہے اور مضارع کے ساتھ پھر آپ کو لا لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ما برہا لا یبرحو، ما فتیا لا یفتعو، یعنی یہ بریحہ اور فتیہ کو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے باب سمیع اسماء سے، ٹھیک ہے، اور زالہ کو بھی باب سمیع اسماء سے ہی میں نے پڑھا ہے۔ منفکا لا ینفکو، یہ باب انفعال کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ 8 سے فعل امر اور نہیں بھی آتے ہیں، جیسے کانا سے کن فعل امر ہو گیا، اسی طرح داما سے دم، کلیئر ہو گیا، تو اس طرح فعل امر بھی باقی کے قاعدے کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ لیسا کی گردان اس طرح ہوگی، لیسا سے صرف ماضی کی گردان آئے گی، ٹھیک، پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا۔ 11واں پوائنٹ بتا رہے ہیں داما کے تو تمام افعال مستعمل ہیں مگر ما داما سے صرف ماضی کا استعمال ہوتا ہے، تو جی بالکل یہ بات ہمیں انہوں نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ داما سے یعنی ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، فعل امر بھی ہے، فعل نہیں بھی ہے، جبکہ ما داما سے صرف ماضی استعمال ہوتا ہے۔ 12واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کانا یکونو کی گردانیں، یعنی کانا کا مضارع میں نے جیسے عرض کیا یکونو آتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ کانا یکونو کی گردانیں قالا یقولو جیسی ہوتی ہیں جو تم نے دوسرے حصے میں پڑھ لی ہیں۔ تو کانا کی گردان میں نے سنا دی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں جی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، یکونو یکونانی یکونونا، تکونو تکونانی یکننا، تکونو تکونانی تکونونا، تکونینا تکونانی تکننا، اکونو نکونو۔ سارا یسیرو اور باتا یبیتو کی گردانیں با یبیو جیسی ہوں گی، ٹھیک ہے، سارا سارا سارو سارت سارتا سرنا، سرتا سرتما سرتم سرتے سرتما سرتنا سرتو سرنا، یسیرو یسیرانی یسیرونا تسیرو تسیرانی یسرنا، تسیرو تسیرانی تسیرونا تسیرینا تسیرانی تسرنا اسیرو نسیرو، اور اس طرح باتا باتا باتو باتت باتتا
बितना, बित्ता, बित्तुमा, बित्तुम, बित्ती, बित्तुमा, बित्तुन्ना, बित्तु, बितना, यबीतु, यबीतानि, यबीतूना, तबीतु, तबीतानि, यबितना, तबीतु, तबीतानि, तबीतूना, तबीतीना, तबीतानि, तबितना, अबीतु और नबीतु। अस्बह युस्बिहु की अक्रमा युक्रिमु की तरह बाबे फाल। अस्बह, अस्बहा, अस्बहु, अस्बहत, अस्बहता, अस्बहना, अस्बहता, अस्बहतुमा, अस्बहतुम, अस्बहती, अस्बहतुमा, अस्बहतुन्ना, अस्बहतु, अस्बहना। युस्बिहु, युस्बिहानि, युस्बिहुना, तुस्बिहु, तुस्बिहानि, युस्बिहना, तुस्बिहु, तुस्बिहानि, तुस्बिहुना, तुस्बिहीना, तुस्बिहानि, तुस्बिहना, उसबिहु और नुस्बिहु। अमसा युमसी और अधा युदही की अलका युल्की की तरह। अमसा, अमसया, अमसऊ, अमसत, अमसता, अमसैना, फिर अमसैता, अमसैतुमा, अमसैतुम, अमसैती, अमसैतुमा, अमसैतुन्ना, अमसैतु, अमसैना और युमसी, युमसियानी, युमसूना, तुमसी, तुमसियानी, युमसीना, तुमसी, तुमसियानी, तुमसूना, तुमसीना, तुमसियानी, तुमसीना, उमसी और नुमसी। इस तरह अधा युद्धी की कर लेंगे। ज़ल्ला यज़िल्लु की फर्रा या फिर्रु की तरह। माजी में पहले 5 सीगों में इदगाम होगा और छठे से 14वें तक इदगाम खुल जाएगा। जैसे ज़ल्ला, ज़ल्ला, ज़ल्लू, ज़ल्लत, ज़ल्लता, ज़ललना, ज़ललता, ज़ललतुमा, ज़ललतुम, ज़ललती, ज़ललतुमा, ज़ललतुन्ना, ज़ललतु, ज़ललना। यज़िल्लु, यज़िल्लानी, यज़िल्लूना, तज़िल्लु, तज़िल्लानी, यज़लिलना, तज़िल्लु, तज़िल्लानी, तज़िल्लूना, तज़िल्लीना, तज़िल्लानी, तज़लिलना, अज़िल्लु और नज़िल्लु। दामा यदूमु की काला यकूलू की तरह, जिस तरह काना यकूनू की है ना उसी पैटर्न पे हो जाएगी। ज़ाला यज़ालू की खाफा यखाफू की तरह है, ठीक है। जिस तरह ज़ाला, ज़ाला, ज़ालू, ज़ालत, ज़ालता, ज़िलना, ज़िलता, ज़िलतुमा, ज़िलतुम, ज़िलती, ज़िलतुमा, ज़िलतुन्ना, ज़िलतु, ज़िलना। यज़ालू, यज़ालानी, यज़ालूना, तज़ालू, तज़ालानी, यज़लना, तज़ालू, तज़ालानी, तज़ालूना, तज़ालीना, तज़ालानी, तज़लना, अज़ालू और नज़ालू। बरिहा यबरहू और फतिया यफ्तऊ की समिया जैसी हो जाएंगी और इन फ़क्का यनफ़क्कू की गर्दाने इन शक्का यनशक्कू की तरह यानी बाब इनफ़ाल की तरह ही होंगी गर्दाने। तो मैंने काफ़ी सारी आपके सामने बोल दी हैं और जो रह गई हैं वो आप इंशाअल्लाह ताला खुद कर लेंगे। 13वां पॉइंट दे रहे हैं कि मज़कूरा फ़ाल नाक़सा के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें ज़ैल में लिखी जाती हैं। नंबर 1, काना से ज़माने माजी में, अब काना का इस्तेमाल बता रहे हैं कि काना का इस्तेमाल क्यों होता है। काना से ज़माने माजी में किसी इस्म का किसी सिफत से मुत्तसिफ होना समझा जाता है। काना से ज़माने माजी में किसी इस्म का किसी सिफत से मुत्तसिफ होना समझा जाता है। जैसे काना ज़ैदुन आलिमन, ज़ैद आलिम था, यानी ज़माने माजी में ज़ैद इल्म की सिफत से मुत्तसिफ था। तंबीह साथ नोट कर लीजिए, मगर अल्लाह के साथ ज़माने माजी की या किसी ज़माने की कैद नहीं है। कान अल्लाहु अलीमन, अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला है, यानी यहाँ पर तर्जुमा था में नहीं करेंगे। अब बता रहे हैं फिर काना क्यों इस्तेमाल किया गया। काना इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ऐसे मौके पर लफ्ज़ काना महज तहसीन कलाम या ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको ज़रा इस तरीके से समझ लें कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, कुछ आफाकी सदाकतें होती हैं जो ज़माने की कैद से बेनियाज होती हैं, यानी माजी में भी वही सदाकत होती है, हाल में भी वही और मुस्तकबिल में भी वही। अब ये ज़ुबानों का मसला है कि किसी ज़ुबान में कोई ऐसा फ़ेल नहीं होता जो तीनों ज़मानों को कवर करे, लिहाजा आपको ऐसी सदाकतें बयान करने के लिए कोई ना कोई फ़ेल तो ज़रूर चूज़ करना ही पड़ता है। उर्दू में ज़माना हाल को ऐसी सदाकतों के लिए ज़िक्र किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, जबकि अरबी में माजी को यानी काना को इस मकसद के लिए जो है वो चूज़ किया जाता है। तो अल्लाह था, है और रहेगा, ये एक ऐसी सदाकत है जो ज़माने की कैद से बेनियाज है, तो इसलिए हम तर्जुमा इसका है के साथ ही करते हैं, क्योंकि उर्दू में हाल है, अरबी में काना माजी। उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। सारा के बारे में बता रहे हैं कि सारा से एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुंतकिल होना समझा जाता है। जैसे सारत तीनू खज़फन, तीन कहते हैं मट्टी को, तो मट्टी ठीकरी हो गई, यानी कीचड़ ठीकरी हो गया, यानी कीचड़ ठीकरी में मुंतकिल हो गया। सारा रशीदुन आलिमन,
رشید عالم ہو گیا، یعنی رشید کی جہل کی صفت جو تھی نا وہ علم سے مبدل ہو گئی، تبدیل ہو گئی. تو سارا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا سمجھا جاتا ہے. افعال نمبر 3 سے نمبر 7 تک معنوں میں کبھی تو ان وقتوں کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں جو ان افعال میں پائے جاتے ہیں، جیسے اصبح کا صبح کے وقت ہونا، امسا شام کے وقت ہونا، اضحیٰ چاشت کے وقت ہونا. تو بتا رہے ہیں کہ ان افعال میں، یعنی افعال نمبر 3 سے افعال نمبر 7 تک کی بات کر رہے ہیں، ان میں کبھی تو ان وقتوں کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں جو ان افعال میں پائے جاتے ہیں، یعنی صبح، شام، چاشت، دن، رات. جیسے اصبح حامد غنیًا، حامد صبح کے وقت غنی ہو گیا. امسا خالد حزیناً، خالد شام کے وقت آزردہ ہو گیا. اور کبھی صرف ہونے کے معنی سارا کی طرح، سارا کے معنی نہ ہونا، تو کبھی سارا کی معنی محض ہونے کے معنی لیے جاتے ہیں. مثلا اصبح زید غنیًا، زید غنی ہو گیا. اب یہاں پر صبح کے وقت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اضحیٰ، ظلہ اور باتا کے معنی کیے جاتے ہیں. چوتھا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ نمبر 8 یعنی داما کو اکثر دعا کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے. داما عدو کا مخذولاً، تیرا دشمن ہمیشہ ذلیل رہے، یعنی یہ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر 9 سے 12 یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ اپنی خبر کے استمرار کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی اپنی خبر کی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ما زال زاہد ذکیًا، زاہد ہمیشہ تیز فہم رہا، یعنی جو خبر ہے نا اس کی ہمیشگی کے لیے یہ استعمال ہوں گے فعل ناقص 9 سے 12 تک. مزید بتا رہے ہیں کہ ان 4 فعلوں میں کون کون سے؟ ما زالا، ما برہا، ما فتیا، من فکا. ان میں جو ما لگا ہوا ہے یہ ما نافیہ ہے، یعنی نفی کے معنی پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ ان چاروں فعلوں کے معنی میں قائم رہنے کی نفی ہے، قائم رہنا اس کی نفی ہے، اس لیے اس پر ما نافیہ لگانے سے نفی کی نفی ہو جاتی ہے اور قائم رہنا کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ نفی پلس نفی از اکول ٹو پازیٹیو. یعنی میں سمجھاتا ہوں نا آپ کو، زالہ کے معنی ہے وہ زائل ہو گیا، وہ زائل ہو گیا، یعنی زائل ہو گیا مطلب وہ قائم نہ رہا. آپ نے زالہ سے پہلے ما لگا دیا، ما زالہ، تو یعنی وہ زائل نہیں ہوا، قائم نہیں رہا کہ شروع میں نہیں لگا دیں تو وہ قائم رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ زالہ کے معنی ہے زائل ہوا یعنی قائم نہ رہا، تو ما زالہ کے معنی ہوں گے زائل نہ ہوا یعنی قائم رہا. اسی طرح ما برہا وغیرہ کے آپ معنی کر سکتے ہیں. 4 افعال میں تو بتایا کہ ما جو تھا وہ ما نافیہ تھا، لیکن اب بتا رہے ہیں کہ ما دامہ میں جو ما ہے یہ نافیہ نہیں ہے بلکہ ما ظرفیہ ہے، جس کے معنی ہیں جب تک. تو اس لیے ما دامہ کے قبل یا بعد ہمیشہ ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے قامت تلامذۃ ما دام الاستاذ قائما. قامت تلامذۃ، شاگرد کھڑے رہے، ما دام الاستاذ قائما، جب تک کہ استاد کھڑا رہا. تو یہاں پر ما دامہ میں جو ما ہے یہ ما ظرفیہ ہے. تنبیہ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ فعلوں پر صرف ما لگانے سے یہ معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی جو عام افعال ہے نا ان کے شروع میں صرف ما لگا دیں تو یہ جب تک کا مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے. مثلا اسی جملے کو ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ قامت تلامذۃ، شاگرد کھڑے رہے، ما قام الاستاذ، جب تک استاد کھڑا رہا. تو وہاں پر آپ نے قامہ کے ساتھ ما لگا دیا، ما ظرفیہ، جبکہ ما دامہ کو آپ نے استعمال کیا پورے اسم اور خبر کے ساتھ. اور اس کی دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ما قام الاستاذ قامت تلامذۃ، جب تک استاد کھڑا رہا شاگرد کھڑے رہے. 7واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ لیسا نفی کے لیے آتا ہے، جیسے الولد عالم، جملہ اسمیہ ہے، لڑکا عالم ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں لڑکا عالم نہیں ہے تو لیسا لگا دیں گے، جس سے مبتدا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہو جائے گی، تو بن جائے گا جملہ لیس الولد عالما، لڑکا عالم نہیں ہے. اور تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ لیسا کی خبر پر عموماً با لگا کر مجرور کر دیتے ہیں. لیس الولد بعالم، لڑکا عالم نہیں ہے. انہوں نے لکھا جی مگر معنی میں فرق نہیں پڑتا. بالکل پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ زور پیدا ہو جاتا ہے منفی جملے میں، یعنی منفی جملہ آپ بناتے ہیں تو لیسا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے با آپ خبر پر داخل کرتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے. تو بالکل زور پیدا ہوتا ہے، معنی میں فرق پڑتا ہے. ہاں لیسا کے ساتھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا،
اس میں بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیسا کی خبر پر با لگتا ہی لگتا ہے، جبکہ ما جو کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی خبر پر ما کبھی لگتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی لگتا۔ تنبیہ نمبر 6 دے رہے ہیں کہ فعل ناقص کا کچھ اور بیان اگلے سبق میں دیکھو گے۔ تو الحمدللہ جی افعال ناقصہ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں سلسلہ الفاظ نمبر 35 کی طرف۔ ویکیبلری آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حامد کھٹا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ زحام بھیڑ کو کہتے ہیں۔ ارجاؤ آرجو کا مؤنث ہے۔ آرجو اور جو آپ کے الوان و عیوب ہیں اس میں عیوب کے حوالے سے یہ آتا ہے۔ آرجو لنگڑا اور ارجاؤ لنگڑی، ٹھیک ہے، جس طرح ابکمو بکماؤ۔ غزیرن بہت زیادہ یا موسلا دھار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غمام ابر کو کہتے ہیں۔ قصیر چھوٹا ٹھگنا کوتاہ، اور اس کی جمع کسار آتی ہے۔ قمیص جس کی جمع قمصان ہے، پیرہن یعنی قمیص کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کثیف گھنا۔ متعلمن دردناک تکلیف زدہ۔ متقد سلگا ہوا روشن۔ مصباح چراغ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مصابیح آتی ہے۔ سورہ ملک میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو مصابیح جو ہے غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ دیکھیں سورہ ملک میں بِمَصَابِيحَ استعمال ہوا ہے، یعنی چراغوں کے ساتھ۔ با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے مجرور غیر منصرف اسم جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آیا ہے۔ مطر کہتے ہیں بارش کو، جس کی جمع امطار آتی ہے۔ مہذب تہذیب پایا ہوا۔ نشیط خوش دل۔ ہادی ان با آرام باسکون۔ جون زمین و آسمان کی درمیانی جگہ یعنی فضا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ویکیبلری آپ کے سامنے آ گئی، بڑی نئی ویکیبلری ہے، امید ہے آپ اسے یاد کریں گے۔ اب چلتے ہیں جی مشق نمبر 37 کی طرف، جو کہ آپ تنبیہ نمبر 7 کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف جملہ اسمی ہے، دوسری طرف اسی جملے پر فعل ناقص لگا کر خبر کو حالت نصبی میں بتایا گیا۔ تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ آپ کو کر کے دے دیا گیا ہے۔ البیت نظیفن گھر صاف ہے۔ کان البیت نظیفن گھر صاف تھا۔ کلیئر ہوگی بات؟ دوسری ایگزامپل ہے القمیص قصیرن قمیص چھوٹی ہے۔ دوسرے کالم میں سارا کو استعمال کر کے بتایا ہے سار القمیص قصیرن قمیص چھوٹی ہو گئی، قمیص چھوٹی ہو گئی۔ اب ہر فعل ناقص کا معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، تبھی آپ مفہوم جو ہے وہ صحیح ادا کریں گے۔ الجو معتدل موسم معتدل ہے، خوشگوار ہے، فضا خوشگوار ہے۔ تو اصبح الجو معتدلا صبح کے وقت موسم خوشگوار ہو گیا، یا خالی بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ الغمام کثیف ابر گھنا ہے۔ امسل غمام کثیفن شام کے وقت ابر گھنا ہو گیا۔ بہت زبردست ایگزامپلز ہیں جی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الزحام شدید بھیڑ سخت ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ اضحى الزحام شدید چاشت کے وقت بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ المطر غزیر بارش موسلا دھار ہے۔ ظل المطر غزیرا دن کے وقت بارش موسلا دھار ہو گئی۔ حل النہر جارن کیا نہر جاری ہے، نہر بہہ رہی ہے؟ نعم جی ہاں۔ دام النہر جارین نہر ہمیشہ سے جاری ہے۔ نواں جملہ ہے حل الباب مفتوح کیا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ لیس الباب مفتوحا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ حل الشاۃ ارجاء کیا بکری لنگڑی ہے؟ لیست الشاۃ ارجاء بکری لنگڑی نہیں ہے۔ 11واں جملہ الولد صالح لڑکا نیک ہے۔ ما زال الولد صالحا لڑکا ہمیشہ سے نیک ہے۔ الولدان صالحانی دونوں لڑکے نیک ہیں۔ ما زال الولدان صالحین دونوں لڑکے ہمیشہ نیک رہے، یا دونوں لڑکے ہمیشہ سے نیک ہیں۔ الاولاد الصالحون ما زال الاولاد الصالحین یا صلحاء، تو ترجمہ بالکل ہمیشہ والا آئے گا اس میں۔ البنت مہذبۃ لڑکی مہذب ہے۔ ما زالت البنت مہذبۃ لڑکی ہمیشہ سے مہذب ہے۔ البنات مہذبات لڑکیاں مہذبات ہیں، مہذب ہیں۔ لا تزال البنات مہذبات، تو یہاں پر مہذبات جو ہے یہ مجرور نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع سالم مؤنث کی جو منصوب فارم ہے وہ بھی
आतिन साउंड के साथ आती है। तंबीह दे रहे हैं अगली स्क्रीन पे 8 नंबर के मज़कूरा 15 जुमलों पर इन्ना दाखिल करके सही एराब के साथ तलफ़ुज़ करो। तो ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं जी। ये जो 15 जुमले हैं इन पे वो कह रहे हैं अब इन्ना दाखिल करें। अल बैतु नज़ीफ़ुन इन्नल बैता नज़ीफ़ुन, अल कमीसु कसीरुन इन्नल कमीसा कसीरुन, अल जव्वु मोतदिलुन इन्नल जव्वा मोतदिलुन, अल गमामु कसीफ़ुन इन्नल गमामा कसीफ़ुन, अज़्ज़िहामु शदीदुन इन्नल ज़िहामा शदीदुन, अल मतरु गज़ीरुन इन्नल मतरा गज़ीरुन, हलिन नहरु जारिन। तो इस पे अब हम इन्ना दाखिल नहीं कर सकेंगे, हल को निकाल के हम करेंगे कि अन नहरु जारिन, तो इन्नल नहरा जारिन। हलिल बाबू मफ्तूहुन इन्नल बाबा मफ्तूहुन, हलिल शातु अर्जाऊ इन्न शाता अर्जाऊ, अल वलदु सालिहुन इन्नल वलदा सालिहुन, अल वलदानी सालिहानी इन्नल वलदैनी सालिहानी, अल औलादु सालिहुना इन्नल औलादा सालिहुना, अल बिन्तु मुहज़्ज़बातुन इन्नल बिन्ता मुहज़्ज़बातुन, अल बनातु मुहज़्ज़बातुन इन्नल बनाती मुहज़्ज़बातुन। तो इन्ना भी दाखिल कर दिया हमने। 16, 17, 18, 19 जो जुमले हैं इनमें वो बता रहे हैं कि इनके साथ वही अफ़ाल नाक़िसा इस्तेमाल करके जुमले बना रहे हैं। 16वां जुमला है जी, हालित तिलमीज़ु हाज़िरुन, क्या शागिर्द हाजिर है। मा फ़तिया तिलमीज़ु हाज़िरन, शागिर्द हमेशा से हाजिर है, हमेशा हाजिर रहा। अंता जालिसुन इला ज़ुहरी, क्या तुम ज़ोहर तक बैठे हो। तो वो जवाब दे रहा है अना अजलिसु मा दामा अभी जालिसन, मैं बैठूंगा मा दामा जब तक अभी जालिसन मेरे वालिद बैठे रहेंगे। अहाजा अखी, क्या ये अहाजा अखी, क्या ये मेरा भाई है। लईसा हाजा अखा का, नहीं ये तेरा भाई है। हलिर रुमानु हामिदुन, क्या अनार तुर्श है, खट्टा। लईसा रुमानु बि हामिदिन, अनार बिल्कुल खट्टा नहीं है। मशक नंबर 38 में वो आपसे कह रहे हैं कि मज़कूरा अल्फाज और जुमलों की मदद से ज़ैल के जुमलों में खाली जगह को पुर करो। जो ऊपर अल्फाज थे ना उनकी मदद से आपने जुमले पूरे करने हैं, खाली जगह पूरी करनी है। तो पहला जुमला है कानल वलदू, काना फ़िल नाकिस है, अल वलदू उसका इस्म ज़िक्र किया गया है, ख़बर आपने लेकर आनी है। तो कानल वलदू लड़का था, लड़का क्या था। कानल वलदू जालिसन, लड़का बैठा हुआ था, ये हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा सारल जव्वू, मौसम हो गया, मौसम क्या हो गया। सारल जव्वू मोतदिलन, मौसम मोतदिल हो गया। तीसरा जुमला है कानर रजुलानी, दोनों आदमी थे, क्या थे। कानर रजुलानी सालिहैनी, दोनों आदमी नेक थे। असबहर रिजालू, सुबह के वक्त आदमी हो गए, क्या हो गए। असबहर रिजालू सालिहीना, अब यहाँ पर हो गए के माना में सिर्फ हम करेंगे कि आदमी नेक हो गए। कानतिल बिंतु, लड़की थी, क्या थी। कानतिल बिंतु जालिसा तन, लड़की बैठी थी। सारतिल मरअतानी, दोनों औरतें हो गईं, क्या हो गईं। सारतिल मरअतानी सादिका तैनी, दोनों औरतें सच्ची हो गईं। असबहातिल बनातु, लड़कियां हो गईं, क्या हो गईं। असबहातिल बनातु मुहज़्ज़बातिन, मुहज़्ज़ब हो गईं। अमसल मतरू, शाम के वक्त बारिश हो गई, क्या हो गई। अमसल मतरू गज़ीरन, शाम के वक्त बारिश मूसलाधार हो गई। बातल मरीदू, मरीज़ ने रात गुजारी। बातल मरीदू बाकियन, मरीज़ ने रोते हुए रात गुजारी, रोकर रात गुजारी। सयकूनु तलामिज़तु, अनकरीब शागिर्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। सयकूनु तलामिज़तु नाजिहीना, कामयाब हो जाएंगे। लैसल कमीसु, कमीस नहीं है, क्या नहीं है। लैसल कमीसु कसीरन, कमीस छोटी नहीं है। बा भी लगाएं आप। लैसल कमीसु बि कसीरिन, कमीस हरगिज़ छोटी नहीं है। अना अकूमु, मैं खड़ा रहूँगा। मा दामा, जब तक।
ما داما جب تک ابھی قائمن میرے ابو کھڑے رہیں گے. الیسا خالی جگہ صادقن، اب یہاں پر خبر دے دی ہے، آپ نے اسم لگانا ہے. الیسا زید صادقن، کیا زید سچا نہیں ہے. ما زال الغمام کثیفن، ابر کثیف رہا. 15واں جملہ ہے الیست، اور آگے خالی جگہ اور مہذبات جو ہے وہ خبر آ رہی ہے، تو الیست البنات، کیا لڑکیاں مہذب نہیں ہیں. اور 16واں اور آخری جملہ ہے ما داما الاستاذ جالسن، یعنی یہ بتا دیا کہ جب تک استاد بیٹھا ہے تو آپ کہیں گے اجلسو، میں بیٹھوں گا، ما دام الاستاذ جالسن، جب تک استاد بیٹھا ہے. مشق نمبر 39 میں آپ کو ذیل کے جملوں کی تحلیل نحوی کرنا بتا رہے ہیں کہ اب ان کا گرامیٹیکل انالیسس کیسا ہی ہوگا. تو جملہ ہے جی سارت تینوں خزفن، مٹی ٹھیکرا بن گئی. سارا فعل ناقص ہے، ماضی ہے اور مبنی ہے بر فتحہ، یعنی فتحہ پر مبنی، یعنی اس کے آخر میں زبر آ رہی ہے اور یہ چینج نہیں ہوگی کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا آخر کبھی بھی نہیں بدلتا. التینو اسم ہے فعل ناقص کا، اس لیے مرفوع ہے. خزفن خبر ہے فعل ناقص کی، اس لیے منصوب ہے. اور فعل ناقص اسم و خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. دوسرا جملہ ہے قد یسیر الجاہلون عالمین، کبھی جاہل لوگ عالم بن جاتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نون تاکید، جسے ہم نون خفیفہ یا نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، یہ فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے. فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے عام طور پر قد کا استعمال نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے نون تاکید ہی فعل مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے. ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں قد لگایا جاتا ہے، لیکن فعل مضارع میں قد استعمال ہوتا ہے، لیکن قد جو ہے یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، تقلیل کے لیے آتا ہے. تقلیل کے معنی ہے کبھی کبھار، تو یہاں پر یہ کبھی کبھار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تبھی آپ ترجمہ دیکھیں گے کبھی یسیر الجاہلون عالمین، جاہل لوگ عالم ہو جاتے ہیں. قد حرف تبعیض ہے، یہ حرف ماضی پر تحقیق کے معنی میں آتا ہے اور مضارع پر تبعیض کے معنی میں. میں نے آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل رکھ دی ہے. یسیرو فعل ناقص مضارع مرفوع ہے. الجاہلون اسم فعل ناقص کا، اس لیے مرفوع ہے، اس کے رفع کی علامت واو نون ہے. عالمین خبر ہے فعل ناقص کی، اس لیے منصوب ہے، اس کی نصب کی علامت یا نون ہے. فعل ناقص اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب آئیے جی اصل مشق ہماری، مشق نمبر 40، عربی میں ترجمہ کرو. مکان کشادہ تھا، مکان کشادہ تھا. کشادہ تھا کے لیے تو ہم کانا لگا دیں گے. پہلے مکان کو کشادہ ہے کر لیتے ہیں. تو البیت وسیعن، البیت وسیعن، کانا لگا دیں تو وسیع کو منصوب کر دیں گے، کان البیت وسیعن. خادم چست تھا کے لیے کانا لگے گا جی. الخادم نشیتن، کان الخادم نشیتن. پیرہن لمبا ہو گیا، یعنی قمیص لمبی ہو گئی. سار القمیص طویلاً، سار القمیص طویلاً. چوتھا جملہ شام کے وقت بھیڑ سخت ہو گئی، شام کے وقت بھیڑ سخت ہو گئی. تو ہم کہیں گے امسا الزحام شدیداً، امسا الزحام شدیداً. پانچواں جملہ ہے بیمار نے آرام سے رات گزاری. باطل مریدو ہادی ان، آرام سے. چھٹا جملہ ہے لڑکیاں ہمیشہ مہذب رہیں. ما زالت المہذبات. ساتواں ہمارے لڑکے ہمیشہ نیک رہتے ہیں، ہمارے لڑکے ہمیشہ نیک رہتے ہیں. لا یزالو اولادنا صالحین. آٹھواں جملہ ہے بارش دن میں موسلا دھار رہی. ظل المطر غزیرن، ظل المطر غزیرن. نواں جملہ ہے فضا رات میں کثیف رہی. بات الجو کثیفن، بات الجو کثیفن. اب یہ رات میں جو ہے نا باتا نے ہی ادا کر دیا مفہوم. 10واں جملہ ہے سڑک کے چراغ روشن نہیں تھے، سڑک کے چراغ روشن نہیں تھے.
تھے کے لیے، تھا کے لیے آپ کانا لگا دیں اور نہیں کے لیے معاشروں میں لگا دیں. ما کانت مصابیح الشارعی متقدۃً. اور 11واں جملہ ہے لڑکیاں ابھی حاضر ہوں گی. ستکون البنات، ابھی سین کے ساتھ ہم ترجمہ کر دیں گے ستکون البنات حاضرات. اور 12واں اور آخری جملہ ہے جب تک تم بیٹھے رہو گے میں کھڑا رہوں گا. جب تک تم بیٹھے رہو گے. ما دمتا جالسن، میں کھڑا رہوں گا اقومو. اور اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اقومو ما دمتا جالسن. الحمدللہ جی، ہمارا 37واں سبق پارٹ 3 عربی کا معلم مکمل ہو گیا، اور اس میں ہم نے بہت اہم سبق جو تھا افعال ناقصہ اس کو پڑھا. اس کے بارے میں بہت اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی. ہم نے نئے الفاظ بھی سیکھے، ایکسرسائزز بھی کیں، اور یاد یہ رہے کہ اگلا سبق بھی افعال ناقصہ کے ہی متعلق ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے عربی کا معلم سبق نمبر 38 کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.